روزہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے اور سجدے کے بغیر محبت ادھوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی، کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ پھول تو بہت ہے مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہے مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا مطلب جنت ہے۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ انسان کچھ نہیں دے سکتا۔ کسی کو برا کہنا یہ اپنے برے ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ معلوم نہیں گناہ کتنے ہیں، لیکن اے رب اس رمضان کے صدقے بخش دے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرے، جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت غم آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہے۔ وہ صرف عبادت والوں کا نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ دعا کی توفیق اللہ اس سے دیتا ہے جس کی دعا قبول کرنی ہو۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، سورج سے کسکا گیا ہے روزہ دار سے۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ انصاف اور سچائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہے جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔